کے نشانوں کے علاوہ تیرہ تیر ایسے تھے جو جسم میں پیوست تھے۔ سعید انتہائی حسرت سے کہا کہ آقا مولا آیا تو تھا، آپ کے دشمنوں سے بدلہ لوں، نہیں معلوم میرا شمار شہداء میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ آقا امام حسین نے ان کے سر کو اپنے آغوش میں رکھا، اس کے بعد کہا کہ اے سعید، تمہاری ماں نے کیا نام سچ سعید رکھا ہے، تم دنیا میں بھی سرخرو ہو، آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ اے سعید، اگر تم دیکھ سکتے تو دیکھ لیتے کہ تمہارے سرانے میری مادر گرامی فاطمہ الزہرا آئی ہے، تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے، میرے لال حسین کا دفاع کیا۔ ہاں، مومن چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں زادارو، ایک موقع آپ کو ہمیں بھی ملنے والا ہے اپنے امام کی نصرت کرنے کے لیے۔ وہ ہمارا امام آخری امام ہے جس کا نعرہ ہی ہوگا یا سارات الحسین۔ ہاں، امام حسین کا غم امام کے سامنے صبح شام تازہ ہے۔ وہ کیسی مصیبت ہے جو امام کے نگاہوں کے سامنے، اور ہماری تمنا ہے آقا آپ کے لشکر میں شریک ہونے کی ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر، اے حسین کے ماتم دارو، اے حسین پر اپنی جانیں نثار کرنے والوں، صبح شام آرائش کو حرام کرنے والوں، ادھر سے امام حسین کا نام آیا، آپ متوجہ ہو گئے مجلس کی طرف۔ ہائے حسین، خود بخود آپ کو مجلس کا ہمیں پہنچا دی، لیکن صرف اتنی گزارش ہے کہ حبیبی کردار پیدا کر لو، حر کے جیسا کردار پیدا کر لو، زہر کے جیسا کردار پیدا کر لو۔ سمجھ جاؤ کہ اقل ترین واجب یہ ہے کہ نماز پڑھو اور حسین کی عزاداری کرو، تو دیکھو قلب میں کیسی نورانیت جاگتی ہے۔ نماز پڑھو اور حسین کی عزاداری کرو، دیکھو روح میں کیسی باریکی پیدا ہوتی ہے۔ نماز پڑھو اور عزاداری کرو، دیکھو قلب میں کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ نماز پڑھو، عزاداری کرو، دیکھو دعا کیسے مستجاب ہوتی ہے۔ اب وہ امام کے ساتھ انشاءاللہ ہماری آرزو ہے کہ مولا آپ کے لشکر میں جائیں، وہ مخصوص 313 میں ہمارا شامل ہونا تو محال ہے، لیکن امام کے لشکر میں شامل ہونا تو ممکن ہے۔ آزادارو، اب کوئی نہیں تھا جو حسین کی نصرت کے لیے پہنچتا، ایسے جان نثار ختم ہو گئے۔ اب امام عالی مقام خیمے میں تشریف لائے، سکینہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب سے وداعی حاصل کی، کہا کہ علیکن منی السلام، تم سب پر میرا سلام آخر ہو۔ امام عالی مقام نے اس مقام پر پہنچنے کے بعد رخصتی حاصل کی۔ اس کے بعد جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ سکینہ بی بی نے قدموں سے اپنے آپ کو لپٹا لیا۔ حسین اس وقت بھی شہزادی سفین سکینہ کی مقام و منزلت سمجھا رہے ہیں، کہا کہ بیٹی لیٹ گئے، آخری مرتبہ سینے پہ لٹا دیا۔ آزادارو، ابھی حسین کا سینہ سلامت ہے، ابھی حسین کے سینے میں کوئی آنچ نہیں آئی ہے، کہ اسی لیے کہ یہی مسلم میں اوسجاد جب گھوڑے سے نیچے آئے تو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ امام عالی مقام ہمراہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو ایک مرتبہ مسلم کا دم ٹوٹ رہا ہے، حبیب نے فقہ کا مسئلہ چھیڑ دیا، اے مسلم، اگر مجھے یقین ہوتا تمہارے پاس زندہ رہنا ہے تو تم سے ضرور کہتا کہ جو وصیت کرنا ہو وصیت کر لو۔ تو حبیب مسلم کی وصیت کیا تھی؟ وہ وصیت یہ تھی، ایک مرتبہ آقا امام حسین کو چہرے سے قدموں تک دیکھا، پہلے دیکھا، یہ عدالت کا معیار تھا، اس کے بعد کہا یا حبیب اسی کا لحاظہ نہیں، مجھے وصیت جائیداد، بیوی، بچے، مال، گھر، کسی کا متعلق نہیں کرنا۔ دیکھو یہ میرا آقا حسین ہے، اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، ہم اس کے کہ فاطمہ کا لال زخمی ہو جائے
اپنے آپ کو اس پر سے قربان کر دینا. بس میری وصیت یہی ہے. اب شہزادی سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا. جب بچی اٹھی تو کہا بیٹا جانے دو. اب امام حسین باہر آئے. وہ مارے گزارا جہاد کیا. راوی کہتا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں ہے. وہ شجاع و دلاوری کا مظاہرہ کیا. وہ فنون حق کے جوہر دکھلائے. ایسے امام حسین ایک ایک حملہ کرتے تھے. اپنے مقام پر آتے تھے تو لوگوں کے سر کھیری کے دانوں کی طرح اٹھتے تھے. ایک مرتبہ آقا حملہ کرتے کرتے اس سمت گئے فرات کی سمت. فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد غیر معمولی طور پر سپہ سالار حسین عباس بن علی کی یاد آ گئی. کہا بھیا عباس دیکھتا نہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کیسے جنگ کر رہا ہے. بھائی تجھے یہ حق ہے کہ میری جنگ کی تو تعریف کرے داد دے. نارو امام حسین پہ واپس آئے. پھر اس کے بعد جنگ کر رہے تھے. میمنہ میسرے پر پڑ رہا تھا. میسرہ میمنے کی طرف الٹ رہا تھا. حلب لشکر میں جنگ کرتے کرتے کافی اشیاء کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد پھر امام حسین ابھی مشغول ہی تھے. ایک شقی نے مکر سے کام لیا. کہا کہ حسین تم تو یہاں جنگ لڑنے میں مصروف ہے. ہائے تمہارے خیموں کو آگ لگا دی گئی. تبرکات لوٹ لیے جا رہے ہیں. آئے امام حسین جنگ کو روک کر خیمے کی طرف گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے. اس لیے کہ بڑی فکر تھی کہ کہیں شقی خیمے میں داخل نہ ہو جائے. کہا کہ لوگوں تمہیں لڑنا ہو تو مجھ سے لڑو. یہ خواتین نے کیا کیا ہے, یہ رسول کی آل نے کیا کیا ہے. معلوم ہوا کہ جھوٹ سے کام لیا تھا. پھر جنگ لڑ رہے تھے. جنگ لڑتے لڑتے کوفے سے اشقیاء کی لشکر یزید کی فوج ٹکرا رہی تھی. الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. حسین کہتے تھے تمہیں نے تو علی اکبر کو میرے قتل کیا. تمہیں نے تو علی اکبر کے سینے پہ بچھی ماری. تمہیں نے تو میرے قاسم کے لاشے کو پامال کیا. تمہیں نے تو 6 مہینے کے بچے کے تیر سے شعلہ سے حلق چھیدا. اب ایک مرتبہ آواز فضاؤں میں گونجی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ کیسی آیت تھی. حسین کے سمے مبارک میں یہ جبرائیل امین کی جانب سے صدا بلند تھی. اللہ کی جانب سے یہ پیغام تھا کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ جا. اے میرے بندے تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. اے میرے بندے مطلق میری جنت میں داخل ہو جا. عبودیت مطلقہ پر تو فائز ہو چکا ہے. حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا. ارے تلوار کو نیام میں رکھنا تھا. جو بھاگے ہوئے ملائین تھے ایک مرتبہ ٹوٹ پڑے. کہیں سے تلواریں چل رہی تھی, کہیں سے نیزے برسائے جا رہے تھے. ایک فاطمہ کا لال, ارے علامہ مجلسی لکھتے ہیں اور اس میں کہ 1900 زخم حسین کے جسم پر تھے. تیر اتنے پیوست تھے کہ جسم نظر نہیں آتا تھا. جیسے پرندے کا جسم پروں کے سبب جسم نظر نہیں آتا, حسین کا جسم تیروں کے سبب نظر نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ نیزے کی ایسے تکان لگی, حسین سے سنبھلا نہیں گیا. ایسے میں ایک تیر چھوڑا گیا جو حسین کے ماتھے پر لگا. حسین نے اس تیر کو نکالا, خون چلو میں بھرا. انا بسم اللہ و باللہ انا ملتی رسول اللہ. اس ظالم نے وہ ظلم کیا کہ نیزے کی تکان سے حسین کو ڈھکیلا. آئے حسین راکی میں دوش نبی, یا رسول اللہ آپ کو گوارا نہیں تھا کہ آپ کا حسین پشت کی بلندی سے بھی زمین پر آ جائے. آپ
آپ نے نماز کو طول دیا تھا. آئیے کربلا کے میدان میں حسین کے اس گھوڑے سے نیچے آنے کے منظر کو دیکھیے. عزادارو حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے, آپ کو یاد ہے نا حسین کی وہ مصیبت. حسین راس گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے بلکہ جسم پر تیر پیوست ہے. جو تیر جسم میں پیوست ہوتے گئے حسین کا جسم متحر خاک کربلا سے قریب ہوتا گیا. حسین کا جسم خاک کربلا سے قریب ہوتا گیا. جیسے خاک کربلا کو اکٹھا کیا, یہ حسین کی منزلت تھی, مقام معیار معراج تھی. حسین نے کیسے صبر کی منازل طے کی, کیسے حسین نے ہر مصیبت پر صبر کیا, یہاں تک کہ سب سے بڑی مصیبت حسین کا وہ سینے سے لگائے ہوئے 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو قتل گاہ سے خیمہ گاہ کی طرف جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین سجدے معبود میں سر رکھ دیے, ہر مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ لا معبود الا سواک. اے پروردگار, تمام مصیبتوں میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے, میں تیرا حسین ہوں, تیرے رسول کا نواسا حسین ہو, فاطمہ کا بیٹا حسین ہو, علی کا فرزند حسین ہو. میں تجھ سے یہ فریاد کر رہا ہوں, معبود میرے ان قربانیوں کو تو قبول فرما. حسین کا سجدہ, اللہ سے راز و نیاز کی گفتگو ہو رہی تھی. ظالمین ایک مرتبہ قریب آئے, اتنے زیادہ حملے کے اس کی تفصیلات بیان نہیں کر سکتا. آخر میں حسین کی پشت پر ایک ظالم سوار ہو گیا. حسین کو خبر بھی نہیں ہوئی. یا رسول اللہ, یا علی مرتضیٰ, حسین کی اس عبادت کو دیکھیے. آپ کے تیر سے تو صرف, آپ کے پیر سے تو صرف ایک تیر نکالا گیا تھا, لیکن حسین کا جسم سارا مسلح بنا ہوا ہے, تیروں پر اسپاتا ہے. حسین کو کوئی خبر نہیں ہے. وہی وقار و سکینہ, خضوع خشوع استقلال کے ساتھ اللہ کی عبادت جاری ہے. ہائے کیسے ظالم تھے, حسین کو اطمینان سے سجدہ بھی نہیں کرنے دیا گیا. وہ عظیم ظلم آیا, ارے حسین کا سر پس گردن سے ذبح کر دیا گیا. قیامت کے آثار نمودار ہو گئے. کربلا کی فضاؤں میں آواز گونج رہی تھی, الا والا قد قتل الحسین. ارے خون کی بارش ہو رہی تھی, آفتاب کو مکمل کہنے لگا تھا. زینب نے گھبرا کر زین العابدین کو چھوڑا, کہا میرے لال ذرا دیکھو تو یہ کیسے قیامت کے آثار ہے. پردہ ہٹا, امام نے کیا منظر دیکھا. ارے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے. السلام علیکہ یا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے بوبی اماں, میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. ہاتھ پنجدن کا خاتمہ ہو گیا. حسین غربتہ اللهم على رحمة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا وأيهم منقلب ينقلبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صرف مقرر ایک اعلان آپ کے خدمت کر دوں. اعمال عاشورہ کل صبح 10 بجے اذان خانہ زہرا میں منعقد ہوں گے. جو حضرات اعمال عاشورہ اجتماعی شکل میں بجا لانا چاہتے ہیں وہ وہاں پر تشریف ڈالیں. خواتین کے لیے اعمال نامہ فل انتظام ہے. گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنے ساتھ سجدگاہوں کو لائیں. سجدگاہوں کا انتظام کیا گیا ہے, پھر بھی کم پڑنے کا احتمال ہے.
لہذا پیسہ جگہ اپنے ساتھ لا لیجیے۔ اور ایک اعلان ہے کہ 16 محرم بعد نماز مغرب بلا فصل سید علی نقوی صاحب مرحوم و مقبول مولوی سید غلام عادل صاحب کی بنا کردہ مجلس 16 محرم بوقت نماز رکعتین کے فوری بعد عبادت کا ایک میں ہوتی ہے اور یہ اکیلے بیان کرتا ہے۔ اور نیز گھر کے صبح کے مجالس 12 محرم تک صبح 7 بجے امام حسین کی زیارت کر کے مجالس کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات تشریف فرما معدن حسین۔
کشت غربت میں سکینہ میں اکیلا